بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 112 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جہاد میں درخت کاٹنے اور جلانے کا حکم۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں درخت کے کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا ہے، یا بعض حدیث میں اگر اس کا جواز موجود ہے تو ان دونوں کے درمیان تطبیق کریں گے اور دونوں کی تشریح کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جنگ میں عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کی ممانعت کی جو حدیث تھی اس کی تشریح کی تھی، اور اس سلسلے میں بعض حدیث میں سے جواز معلوم ہوتا ہے اور بعض سے ممانعت معلوم ہوتی ہے، دونوں کے درمیان تطبیق بھی ذکر کی تھی، اور دونوں کے درمیان میں شریعت کا جو اس کی وجہ ذکر بیان کی ہے وہ اس کو بھی ذکر کیا تھا، اور پھر شب خون کے بارے میں بھی تفصیل ذکر کیا کہ اگر رات کے وقت حملہ ہے تو اس میں کون سی احتیاطی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ بچے اور عورتیں نہ مرے، اور پھر سلسلے میں یہ بھی بتایا تھا کہ بعض اس قسم کے لوگ جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے اور وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کو جنگ میں قتل نہیں کرنا چاہیے، جیسے راہبوں یا عبادت خانے میں جو لوگ موجود ہیں وہ، اور اس طرح بوڑھے لوگ یا بیمار لوگ، تو ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو سبق میں ہم اس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے یہ نصیحت کی ہے کہ جب تم کسی علاقے کو فتح کرو یا کسی علاقے پر حملہ کرو تو اب ایسا نہیں کہ بلا ضرورت ہم درختوں کو بھی کاٹ رہے ہیں یا دیواروں کو بھی گرا رہے ہیں اور فصلوں کو جلا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ باب جواز قطع اشجار الکفار و تحریقها۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی النذیر وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله۔ اخرجه البخاری فی کتاب المغازی باب حدیث بنی النذیر۔ کافروں کے درخت کاٹنا اور جلانا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے کھجوروں کے باغات جلوا دیے تھے اور ان کے درختوں کو کٹوا دیا تھا۔ یہ باغات مقام بویرہ میں تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو درخت تم نے کاٹ دیے ہیں یا جنہیں تم نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی جڑوں پر کڑے رہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کاٹنا اور جلانا جائز ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ چونکہ اس حدیث میں غزوہ بنی نذیر کا ذکر ہے، لہٰذا اس غزوے کا مختصر تعارف آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک دیت کے معاملے کی بات چیت کرنے کے لیے چند صحابہ کرام کے ہمراہ بنو نذیر کے یہود کے پاس گئے۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا اور کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہود نے الگ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے عمرو بن جہاش نامی ایک یہودی کو ایک چکی دے کر تیار کیا کہ وہ یہ چکی اوپر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ سلام بن مشکم نامی ایک یہودی نے انہیں اس اقدام سے منع بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس آ گئے۔ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کے ذریعے انہیں نوٹس بھجوایا کہ چونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی ہے لہٰذا اب تمہیں مدینے میں مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ 10 دن کے اندر اندر مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ۔ بنو نذیر اس پیغام سے ڈر گئے اور مدینہ چھوڑنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی
نے ان کے پاس جا کر انہیں تسلی دلاسا دیا اور اپنے تعاون کی یقین دہانی کروائی کہ میں اپنے 2000 ساتھیوں کے ہمراہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ عبداللہ بن ابی ابی نے انہیں یہ بھی کہا کہ تمہارے حلیف بنو غطفان اور بنو قریظہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اس منافق کی باتوں سے انہیں حوصلہ ہوا اور ان کے سردار حیی ابن اخطب نے سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم مدینہ سے نہیں نکلیں گے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ حیی ابن اخطب کا پیغام موصول ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانثاروں کے ہمراہ ان کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دوران جنگی ضرورت کے تحت ان کے درخت بھی کاٹے گئے۔ بنو نذیر کو عبداللہ بن ابی، بنو غطفان اور بنو قریظہ کی طرف سے تعاون کی امید تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کی حمایت کے لیے نہیں نکلا۔ صرف 6 دن کے محاصرے کے بعد ان لوگوں نے ہتھیار ڈال کر جلاوطنی کو قبول کر لیا۔ انہی ہتھیاروں کے علاوہ سب کچھ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت بھی دی گئی کہ جو کچھ بھی یہ اپنے اونٹوں پر لاد سکے۔ ان میں سے اکثر خیبر میں جا کر آباد ہوئے، البتہ کچھ لوگ ملک شام میں جا بسے۔ یہ غزوہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ اچھا، اوپر حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بویرہ جگہ کا ذکر ہے، تو بویرہ کا لفظ جو ہے یہ بورا کی تصغیر ہے، اور بورا کا معنی ہے گڑھا، لہذا بویرہ کا معنی ہوگا چھوٹا گڑھا۔ یہ دراصل مدینہ کے جنوب میں مدینہ اور تیماء کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں بنو نذیر کی اراضی اور ان کے مکانات تھے۔ اسی جگہ کی نسبت سے ان درختوں کو بھی بویرہ کہا جاتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آیت میں ما قطعتم من لینۃ کا ذکر ہے، تو لینۃ کے بارے میں کہتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں لینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عجوہ کھجور کے علاوہ ہر قسم کی کھجور کو لینہ کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا لینہ ردی کھجور کو کہا جاتا ہے۔ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خاص لینہ کا ذکر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ دشمن کے صرف ایسے درخت کاٹنا جائز ہے جو وہ لوگ بطور غذا استعمال نہیں کرتے۔ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ مزید یہ بتلاتے ہیں کہ بنو نذیر کے یہود عجوہ اور برنی کو بطور غذا استعمال کرتے تھے، لینا کو نہیں۔ آگے اس مضمون سے متعلق جو تشریح ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ دوران جنگ صرف تخریب اور فساد کی غرض سے دشمن کے درخت کاٹنا یا ان کی فصلیں وغیرہ تباہ کرنا جائز نہیں، صرف ناگزیر جنگی ضرورت کے تحت درخت کاٹے جا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اخنس ابن شریک نامی ایک منافق کا یہ بیہودہ اور ناپسندیدہ طرز ذکر فرمایا گیا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب تجھ سے پھرے تو زمین میں فساد کرنے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرنے کے لیے دوڑے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس شخص کے اس فعل کو برے طور پر ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت کاٹنا اور فصل کاٹنا یہ جائز نہیں۔ اسلام بلا ضرورت کھیتی یا درخت برباد کرنے کی اجازت نہیں دیتا، البتہ اگر جنگی ضرورت کے لیے ناگزیر ہو جائے تو درخت وغیرہ کاٹنے میں حرج نہیں۔ بنو نذیر کے درخت بھی اسی بنا پر کاٹے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ بنو نذیر کے وہ درخت کاٹے گئے تھے کہ جو جنگ کے مقام پر تھے، گویا یہ درخت محاصرہ کرنے میں حائل ہو رہے تھے۔ مزید یہ ہے کہ جنگی ضرورت کے تحت کاٹتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوشش کی جانی چاہیے کہ پھلدار درختوں کو کاٹنے کی نوبت نہ آنے پائے۔ بنو نذیر کے بھی لینا درخت کاٹے گئے تھے کہ جو ردی کھجور کے درخت تھے اور بطور غذا استعمال نہیں کیے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف افواج روانہ کرتے ہوئے انہیں جو ہدایات دی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان کے پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا اور نہ ہی ان کے فصلوں کو برباد کرنا ہے، البتہ بہت ناگزیر ہو جائے تو صرف جنگی ضرورت کے تحت پھلدار درختوں کو بھی کاٹنے کی گنجائش ہے، لیکن اس سے مقصود تخریب کاری اور فساد نہیں ہونا چاہیے۔
تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ جہاد میں درخت کاٹنے اور جلانے کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے. تو بہرحال جہاد میں درخت کاٹنا اور ان کو جلانا تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پر ہم لوگوں کے طاقت اور شوکت کو ختم کریں گے، اور درخت جو انسان کے لیے مفید ہے اس کو ہم نہیں کاٹیں گے. ہاں اگر کبھی کبھی جنگی ضرورت کے لیے اس کی ضرورت پڑ جائے تو اس طرح کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، پھر غزوہ بنی نذیر کا تعارف کیا، اور بوئرہ جگہ کا تعارف کیا، لینا کھجور کی تعریف کی، اور پھر یہ ذکر کیا کہ صرف تقریبی بنیاد پر درخت کاٹنے اور جلانے سے منع فرمایا گیا ہے، البتہ جنگی ضرورت کے تحت درختوں کو کاٹ سکتے ہیں. اگلے سبق میں ہم جہاد سے متعلق اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے.